السلام علیکم عزیز طلباء، آپ کے امتحان میں اب صرف آج کا دن ہٹا کر 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اپنی محنت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیجیے۔ یہ وہ وقت ہے کہ اگر ابھی آپ نے ضائع کر دیا، آپ بعد میں بہت پچھتانے والے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ پوری محنت کر رہے ہیں، تو محنت میں اور اضافہ کر دیں، اسے دگنا کر دیں۔ جتنی ابھی کر رہے ہیں اسے دگنا کر دیں، بلکہ اگلے 3 دن کھانے پینے اور نماز پڑھنے کے علاوہ سارے کام چھوڑ دیجیے۔ یہ نظم ہے، علامہ اقبال کی نظم ہے، اس کے شاعر کو ذہن میں رکھیں۔ اس کا نام آپ کے نصاب میں صرف 2 نظمیں ہیں، گورے غریباں جس کے شاعر علی حیدر نظم طباطبائی ہیں، اور وہ نظم ترجمہ کی ہوئی نظم ہے۔ دوسری یہ نظم ہے روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ علامہ اقبال کی نظم ہے، محمد اقبال ان کا نام ہے، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ پیدائش وفات دونوں یاد کر لیں۔ اور سر کا خطاب حکومت برطانیہ یعنی انگریز حکومت کی طرف سے سر کا خطاب ان کو دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری کے اردو شاعری کے 4 مجموعے ہیں، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ یہ جو نظم ہے یہ بال جبریل نام کے مجموعے میں شامل ہے۔ اتنی باتیں ابھی فی الحال۔ اب جلدی سے اس کا ریویژن کرنا ہے۔ اس میں مختصراً جو MCQ اس نظم سے پوچھے جا سکتے ہیں ان پر آپ کی توجہ ڈالوں گا۔ سب سے پہلے تو نام کا مطلب دیکھیں، اس کا مطلب بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ پہلی بات تو یہ ترکیب ہے، جب 2 بامعنی لفظوں کو جوڑا جائے اس طرح کہ پہلے لفظ کے نیچے زیر لگایا جائے، زیر، تو اسے ہم ترکیب بولتے ہیں۔ جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو بعد والے لفظ سے ترجمہ ہوتا ہے اور بیچ میں کا کی کے آ جاتا ہے۔ ارضی، ارض کہتے ہیں زمین کو، ارض زمین، تو زمین کی روح کی آ گیا بیچ میں۔ زمین کی روح آدم علیہ السلام کا استقبال کر رہی ہے، ویلکم کر رہی ہے۔ آپ جنت سے تشریف لا رہے ہیں اس کائنات پر، تو ان کا استقبال کر رہی ہے چونکہ ان کا مرتبہ جانتی ہے۔ تو یہ قصہ آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کا جو قصہ ہے، اس نظم کا تعلق اس سے ہے۔ ایک اور بات ہے کہ یہ 5 مصروں پر مشتمل بند والی نظم ہے۔ پہلا مصرع، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں۔ ایسی نظم جس میں 5 مصروں والے بند ہوں اسے مخمس کہتے ہیں، یاد رکھیں گے۔ 5 بندوں والی نظم ہے۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بےتاب نہ ہو معرکہ بیم و رجا دیکھ۔ جو ضروری باتیں ہیں، فلک آسمان کو کہتے ہیں۔ اب زمین یہ بنیادی بات ہے، آدم علیہ السلام کائنات پر تشریف لائے ہیں تو ان کو یہاں کی چیزیں دکھا رہی ہے۔ آنکھیں کھولیے، ذرا دیکھیے، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، قدرت کے نظارے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ظہور والی چیزیں، یہ سب دیکھیے۔ مشرق جس جانب سے سورج طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، اس جلوہ بے پردہ کو، وہ جلوہ جو آپ کے سامنے بے پردہ تھا، یعنی پردوں میں چھپا ہوا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام قدرت جنت میں جب آپ تھے سب کچھ آپ کے سامنے تھی۔ یہاں پر بھی اللہ کی قدرت سامنے تو ہے لیکن وہ چھپی ہوئی ہے، پردوں میں چھپا دیکھیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ جنت میں تو سارے نظارے، ساری باتیں ان کے سامنے تھیں، لیکن اس کائنات پر اللہ کی قدرت تو موجود ہے لیکن وہ جلوے نہیں ہیں جو جنت میں تھے، جو جنت میں بے پردہ تھے، کوئی پردہ ان کے بیچ میں نہیں تھا۔ ایام جدائی، پھر سے ترکیب ہے، جدائی کے دن، یوم دن کو کہتے ہیں ایک دن، ایام یوم کی جمع ہے ایام۔ ایام جدائی کے ستم دیکھ، اللہ تعالیٰ سے قریب رہے آپ۔ اب اللہ تعالیٰ سے دور رہنے کی جو تکلیف ہے، جو دور رہنے کی ایک کیفیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پاس پھر سے جانے کا انتظار بھی ہے، یہ محبت کو مکمل کرتا ہے۔ جدائی ملاقات ہے نا، مکمل کرنے والی چیزیں ہیں۔ ملاقات ہو تو جدائی بھی ضروری ہے تاکہ پھر سے ملاقات کا جو ہے شوق دل میں پیدا ہو جائے۔ بےتاب نہ ہو، ڈریے نہیں، یہاں بےتاب سے مراد ہے گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہو جائیے۔ اس کائنات میں معرکہ ہے، جنگ چل رہی ہے۔ معرکہ بیم و رجا، رجا کہتے ہیں امید، بیم کہتے ہیں خوف، کہ خوف اور امید کے درمیان اس کائنات میں جنگ چل رہی ہے۔ اس کائنات میں دونوں چیزیں ہیں، نیک اعمال کر کے جاؤ گے جنت ہے، اور ابھی تو جنت میں تھے، وہاں جنت میں صرف امید تھی، یعنی جس چیز کا دل کرتا تھا وہ سامنے موجود تھی، وہاں خوف کسی چیز کا نہیں تھا۔ لیکن اس کائنات میں خوف بھی ہے، اس بات کا کہ اگر اعمال درست نہ ہوئے، اس بات کا کہ اگر صحیح عمل نہ کیا تو انجام برا ہوگا۔ اور بھی دوسری باتیں، انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کو بار بار امید اور خوف سے وابستہ ہونا پڑتا ہے، بار بار 2 راستوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف ڈر، ایک طرف امید، اسی کے بیچ جنگ چلتی رہتی ہے۔ جو پلڑا بھاری ہو جائے انسان اسی طرف چلا جاتا ہے اور اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے بند میں یہی چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں دوسرا بند۔ ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ اے آدم، یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ یہاں تیرے سے مراد کون ہے؟ یہاں زمین آدم علیہ السلام کو کہہ رہی ہے، اور آدم اور باقی تمام انسانوں کی طرف بھی اس کا اشارہ ہے کہ تیرے تصرف میں، تیرے اختیار میں، تیرے قابو میں اللہ تعالیٰ نے یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، افلاک فلک کی جمع افلاک، آسمان
اور افلاک مطلب کئی آسمان، گنبد یعنی آسمانوں کی بھی گنبد یعنی آسمانوں کا بھی ٹاپ، کہ یہ گنبد افلاک، اور یہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جو جگہ ہے فضا، یہ خاموش فضائیں، جو یہ بیچ کا اسپیس ہے، ایٹماسفیئر، یہ سب اللہ تعالیٰ نے تیرے اختیار میں بہت حد تک دے دیا ہے۔ یہ کوہ، یہ صحرا، یہ ریگستان، یہ پہاڑ، کوہ طور پہاڑ، صحرا ریگستان، یہ سمندر، یہ ہوائیں تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں۔ کل تک تو جنت میں تھا، فرشتوں کی ادائیں آپ کے سامنے تھیں، فرشتے جو کچھ کر رہے تھے وہ آپ کے سامنے تھا، آپ اپنی ادا نہیں دیکھ پا رہے تھے، آپ وہاں منظر نہیں تھے، ناظر تھے، دیکھنے والے تھے۔ اب آپ اس کائنات میں آ گئے ہیں، آئینہ ایام میں، یعنی اس کائنات کے آئینے میں آپ اپنی ادا دیکھیے، آپ جو کچھ کریں گے وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا، یعنی جیسا کریں گے ویسے کا ویسا بدلاؤ، تبدیلی اس کائنات پر ہوتی چلی جائے گی۔ یہ کائنات آپ کو گویا کہ دے دی گئی ہے، اب آپ جو کچھ یہاں محنت اور جد و جہد کریں گے، اچھے کام جو کچھ آپ کو کرنا ہے وہ آپ کے سامنے آتا رہے گا، جیسا کرتے جائیں گے ویسا آپ کے سامنے، جیسے آج کے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں، پولیوشن سے سب بھگت جو ہے وہ کراہ رہے ہیں، پریشان ہیں، اور کتنے سارے مسائل ہیں، تو وہ سب ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہمارے ہی کیے ہوئے کاموں کا نتیجہ ہے۔ جو کچھ تکلیف پریشانیاں لوگوں کو جو ہے آ رہی ہیں سامنے، اس میں بہت کچھ ہمارا کیا دھرا ہے، اس بات سے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تصرف کا مطلب اختیار میں، کنٹرول میں، آپ جیسا چاہیں گے انشاءاللہ، اللہ کی اگر آپ صحیح اعمال کریں گے نا تو آپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ اس انسان کو کافی کچھ آزادیاں، اختیار اس کائنات پر بھیجنے کے بعد دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بند میں اتنا ہی، آگے دیکھتے ہیں۔ ہاں، تو سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ۔ تو اتنا عظیم ہے، تو اگر اے آدم اور اے آدم کی اولاد، اگر تو جس مقصد کے لیے تجھے بھیجا گیا ہے اس مقصد کو اگر پہچان لے، اپنا مرتبہ کہ تو اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہے، اگر تو واقعی اس طریقے کے اعمال کرے تو خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کائنات پر خلیفہ ہے، اس کے حکم کو زندہ کرنے والا ہے، اس کی مرضی کے مطابق اس کائنات پر عمل کرنے والا ہے، تو تیری آنکھوں کے اشارے زمانہ سمجھے گا، یعنی اس کائنات پر تیری حکومت، تیری حکمرانی چلے گی، لوگ تیرے اشاروں کو سمجھیں گے، لوگ تیرے اشاروں، کہتے ہیں نا کہے بغیر اس کی بات کو مان لینا، اشاروں میں، اشارے سنتا ہے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے، اپنے والدین کے، تو اس کو بڑا فرما بردار سمجھا جاتا ہے جو اشاروں کی بولی سمجھتا ہو، تو یہی بات یہاں پر ہے۔ کہ دوسرا ہے کہ تجھے دور سے آسمان کے گردوں کے ستارے، آسمان کے ستارے، چاند، یہ سب تجھے دور سے دیکھیں گے، ہاں تو جو کارنامے یہاں کرے گا تو اس کو ہے نا، جو اچھی چیز، اچھے منظر آپ بھی دیکھنا پسند کرتے ہیں، اچھے کام، تو اسی طرح جو کچھ تو کرتا جائے گا آسمان کے ستارے تجھے دور سے دیکھیں گے، فخر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ناپید جو چیز موجود نہ ہو، ناپید جس چیز کا وجود نہ ہو، ناپید کا مطلب یہ ہے، آگے دیکھیں، بحر کہتے ہیں سمندر کو، بحر، سمندر، تخیل ہماری امیجنیشن، ہمارا خیال، ہماری انٹیلیجنس، تو کیا سمجھے، کنارہ سمجھتے ہیں، سمندر کا کنارہ مطلب جہاں وہ سمندر ختم ہو جاتا ہو۔ شاعر کہتا ہے زمین کی آواز سے، زمین بول رہی ہے کہ اے آدم، اللہ تعالیٰ نے جو تجھے عقل دی ہے، تیرے خیالات کا جو سمندر ہے، تیرے خیالات کی جو پہنچ ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ سمجھے اس مصرے کو؟ فلک تک، آسمان تک تیری آہوں کے شرارے، تو زمین پر سجدہ کرے گا، آہیں تیرے دل سے نکلیں گی، اللہ تعالیٰ اس کو آسمان پر سنے گا، وہ صدا آسمان پر سنی جائے گی، یہاں زمین پر تیرے دل سے نکلنے والی آواز آسمان پر سنی جائے گی۔ یہ سب تب ہی ہوگا جب تو اے آدم اور اے آدم کی اولاد، جب تم اشرف المخلوقات ہونے کا واقعی حق ادا کرو گے۔ آدم تو تھے، ہمیں حق ادا کرنا ہے اب، یہاں سیدھے مخاطب آدم علیہ السلام ہے، اور ان کے حوالے سے ہم سب آدم کی اولاد۔ تو آدم علیہ السلام تو پہلے انسان اور پہلے پیغمبر ہیں، وہ تو یقیناً اللہ کے خلیفہ تھے، ان میں تو وہ تمام خوبیاں تھیں، لیکن یہ ہم بھی یہاں پر آ رہے ہیں، یہ پیغام ہمارے لیے ہے۔ تعمیر خودی کر، اب یہاں سوال پوچھا جا سکتا ہے تعمیر خودی کا کیا مطلب ہے، آہ رسا کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس طرح کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ تعمیر خودی کہتے ہیں اپنے آپ کو، سیلف ڈیولپمنٹ، کہ اپنی خودی کو پہچان، اپنی زندگی کا مقصد پہچان، اپنی صلاحیتیں پہچان، اور پھر ان کی ترقی میں ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں لگ جا، محنت کر، جد و جہد کر، اور تعمیر کرنا کسی چیز کو زیرو سے بلندی پر لے کے جانا، تو اپنی خودی کی، اپنے آپ کی خودداری کی، اپنی پہچان کی، اپنی صلاحیتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دی ہیں اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد میں لگا کر ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانا، یہ تعمیر خودی کے بہت سارے مطلب ہے، صحیح آپشن دیکھ کے لگا دینا۔ تعمیر خودی کر، اور پھر آہ رسا کہتے ہیں پہنچ، اپنی آہ کی پہنچ دیکھے گا تو، کہ تیری آہ جو دل سے نکلے گی، دعا نکلے گی، پکار نکلے گی، اس کا اثر دیکھے گا کہ کہاں تک ہے۔
دیکھیے، خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پہ ہم کی جزا دیکھ۔ خورشید سورج کو کہتے ہیں، جہاں تاب پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج، جہاں تاب، جہان مطلب دنیا، تاب مطلب روشن کرنے والا، زو روشنی اور شرر چنگاری، ٹھیک، شرر چنگاری، شرارہ چنگاری، کہ جتنی روشنی، جتنی سورج کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی اس تمام کائنات کو روشن کرتا ہے۔ تجھے جو علم دیا گیا ہے اے آدم، وہ پورے سورج کی روشنی تیری ایک چنگاری میں دے دی گئی ہے۔ سورج کا کام ہے نا کائنات کو جگانا، روشن کرنا۔ تجھے جو علم دیا گیا، تجھے جو صلاحیتیں دی گئی، اس میں اتنی خوبی ہے کہ وہ ایک چنگاری میں وہ تمام روشنی والی صلاحیت ہے۔ ایک چنگاری تمام عالم کو جو ہے وہ روشن کر سکتی ہے، اندرون سے اس کے اندرون کو۔ سورج باہر کو روشن کرتا ہے اور یہ اندرون کو روشن کرے گی تیرے اندر، یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ نے صفات رکھی ہیں، خوبیاں رکھی ہیں۔ ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں آباد ہے، تجھے جو ہنر دیا گیا ہے اس سے ایک تو نئی دنیا، تازہ جہاں نئی دنیا بنا سکتا ہے۔ یہ دنیا تجھے دی گئی ہے گویا کہ میدان ہے، جیسے ایک انسان کو ایک میدان دے دیا گیا، خالی میدان، چٹیل میدان، اس جنگل کو چمن بنانا ہے۔ یہ یوں سمجھو، اب آدم اولاد کا کام یہ ہے کہ اس جنگل کو چمن میں تبدیل کرنا، ایک نئی دنیا آباد کرنا۔ ابھی تک تو جنت میں تھے، جنت گویا کہ سیدھے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشی ہوئی جنت، بخشی ہوئی، فردوس مطلب جنت، بخشی ہوئی مطلب دے دی گئی، جو جنت دے دی گئی۔ آدم علیہ السلام نے جنت کے لیے کچھ کیا نہیں تھا، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دی تھی، ان کو جنت میں رکھا تھا، لیکن آدم کی یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کی نگاہ میں بخشی ہوئی جنت جچتی نہیں ہے۔ ہاں، جو جنت اس کو دے دی گئی، اس نے اس کے لیے کوئی جد و جہد، کوئی عمل نہیں کیا، اسی لیے جنت تیری پنہا ہے، پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، تیرے جگر کے خون میں اب چھپی ہوئی ہے۔ اب تجھے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ذمہ داری دے دی اور تیرے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی، یہ تمنا پیدا کر دی کہ اب تو زمین پر جنت کی مانند ایک اور جنت تعمیر کرے گا، ایک ایسی دنیا بنائے گا جہاں انصاف ہو، جہاں اللہ کا حکم زندہ ہو، جہاں پر لوگ بھائی چارے اور محبت سے رہتے ہوں، جہاں یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق لوگ زندگی گزارتے ہوں، ایسی پرسکون جگہ کو اس میں تبدیل کر دے گا۔ اے پیکر گل، اے پیکر مطلب پتلا، گل مٹی، اے مٹی کے پتلے، تو ہے مٹی کا پتلا، لیکن اگر کوشش پہم کرے گا، پہم لگاتار مسلسل کوشش، تو اس کی جزا ضرور دیکھے گا، اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ طلبہ اس بات کو اپنے ساتھ گٹھا باندھ لیں، کوشش پہم چاہیے، لگاتار کوشش چاہیے۔ آپ کچھ وقت کوشش کرتے ہیں، کوشش کو چھوڑ دیتے ہیں نتیجہ آنے سے پہلے۔ یہ دین دنیا دونوں کے معاملے میں کہہ رہا ہوں اس نظم کے حوالے سے۔ یہ اس نظم کا آخری بند ہے، آپ نے دیکھا اس میں کل 5 بند ہیں اور 5 مصروں والی ہی یہ جو ہے وہ نظم ہے، اسے مخمس کہتے ہیں۔ نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، محنت کا شخوریز و کمازار ازل سے، ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ۔ نالندہ یعنی چیخ پکار کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا کہ جو شخص نالندہ ہو، اپنی فریاد رکھ رہا ہو، اسے کہتے ہیں نالندہ، فریاد رکھنے والا۔ تیرے عود کا، تیرے ساز کا، جس میں سے آواز آتی ہو، یوں سمجھو، کہنا یہ چاہتے ہیں، عود یہاں پر مراد ہے ایک ساز، ہاں، جس میں سے جو ہے وہ، جس میں تار ہے اور تاروں میں جھنجھناہٹ اور فریاد ہے، مطلب ہر وقت ان تاروں کے اندر ایک جھنجھناہٹ ہے، پکار ہے، یعنی تو حرکت کا پتلا ہے، عمل کا پتلا ہے، سستی اور کاہلی کا پتلا نہیں ہے۔ ازل مطلب شروعات، ازل مطلب ایک مطلب ازل کا یہاں شروعات ہے، یعنی جب سے تجھے بنایا گیا وہ، اور ازل کا ایک اور مطلب ہے کہ جس کی کوئی شروعات نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے، اور یہاں ازل مراد شروعات ہے آدم کی، جب سے تجھے بنایا گیا تو تیرے جسم کو حرکت کا پتلا بنا دیا گیا، تو جیسے نالندہ فریاد میں ہے، تیرے عود کا، تیرے ساز کا ہر تار جس سے جھنکار نکلتی ہے وہ فریاد کر رہا ہے، پکار رہا ہے، یعنی عمل میں ہے، گردش میں ہے، جد و جہد میں لگا ہوا ہے۔ تو محبت کا خریدار، شروعات سے اللہ تعالیٰ نے تجھے انسان دوست اور بھائیوں کا دوست، احسان کرنے والا، اچھے اخلاق رکھنے والا، محبت کے پیچھے بھاگنے والا، انسانیت کے پیچھے، ہمدردی کے پیچھے بھاگنے والا، دولت اور شہرت اور عزت کے پیچھے بھاگنے والا نہیں، مال و دولت کی ہوس والا نہیں، بلکہ انسانوں کے اخلاق، انسانوں کو اپنے قریب کرنے والا اور انسانوں کے حقوق ادا کرنے والا، محبت کرنے والا، بھائی چارگی سے رہنے والا، تجھے شروعات سے بنایا گیا۔ تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، جتنی راز کی دنیا ہے، جنت میں آیا ہے نا، تو وہاں کا پیر ہے، وہاں کے سارے راز جاننے والا ہے۔ اسرار راز کو کہتے ہیں، خانہ اسرار یعنی اسرار کا گھر، خانہ گھر، تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، محنت کش یعنی خوب محنت اور جد و جہد کرنے والا، خوریز خون بہانے والا، خون پسینہ بہانے والا، محنت کے لیے خون پسینہ بہانے والا، کم آزار تکلیف نہ دینے والا، آزار تکلیف پہنچانا، کم آزار تکلیف نہ دینے والا، دوسروں کو تکلیف دینے والا نہیں ہے، شروعات سے تیرے اندر یہ صفت رکھی گئی ہے راکب تقدیر، تو اپنی تقدیر کے گھوڑے پر سوار ہے، راکب کہتے ہیں سوار کو، تو
جہاں یعنی اگر تو یہ سب کام کرے، اللہ تعالیٰ کے نے جو تیرے اندر صلاحیتیں پیدا کی ہیں، جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا ہے، اگر تو اس مقصد کو پہچان لے تو انشاءاللہ کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر انسان کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو جاتی ہے جب وہ نیک راستوں پر چلنے لگتا ہے، تو وہ اپنی تقدیر کا گویا کہ سوار ہے، یعنی اس کائنات پر وہ جیسا کرتا جائے گا ویسا اس کے سامنے انشاءاللہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ جتنے نیک اعمال کرے گا، نیک کام کرے گا، نیک کام چھیڑے گا، اس کو ویسا ہی بدلہ دیا جاتا رہے گا۔ تو وہ تقدیر کا خود سوار ہے، سمجھے بات، وہ خود سوار ہے، یعنی جیسا چاہے گا انشاءاللہ ویسا ہی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نظم اتنی لمبی ہو گئی۔ امید ہے اب آپ اس نظم سے کوئی بھی MCQ پوچھا جائے تو آپ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔